أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. میرے محترم دینی بھائی، قرآن کریم کے 15ویں پارے کی یہ سورۃ الکہف ہے. جمعرات کو ہم نے پڑھ لیا سورۃ الکہف کی کیا کیا فضیلتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں کہ جو بھی آدمی جمعہ کے دن اس کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو فتنوں سے محفوظ فرماتے ہیں. یہاں تک کہ اس دوران اگر دجال کا فتنہ بھی نکل آئے تب بھی اللہ تبارک و تعالی اسے محفوظ فرمائیں گے. اس سورت کا شان نزول بھی میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے کہ کہف والے یعنی غار والے کون ہیں، ذوالقرنین بادشاہ کون ہیں، اور تیسرا روح کے بارے میں سوال کیا تھا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری سورۃ الکہف کو اتارا تھا جس کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری یعنی کہ قرآن اتارا. ولم یجعل لہ عوجا، اور اس قرآن میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھاپن نہیں رکھا، کوئی کجی نہیں رکھی، کسی قسم کی کوئی کمی اس قرآن کے اندر نہیں. قیمن ٹھیک ٹھاک ہے. یہ پورا قرآن ٹھیک ٹھاک ہے. اللہ نے کیوں اتارا ہے؟ 2 کاموں کے لیے. لینذر بأسا شدیدا من لدن، تاکہ اللہ کے جو نافرمان لوگ ہیں ان کو اللہ اپنی طرف سے اس قرآن کے ذریعے ڈرائے. ویبشر المؤمنین، اور جو ایمان والے بندے ہیں ان کو خوشخبری دے، جو نیک اعمال کرتے ہیں الذین یعملون الصالحات، جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کو اللہ خوشخبری دیتے ہیں ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے اللہ کے پاس بہترین اجر ہیں. ماکثین فیہ ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اجر باقی رہے. دنیا میں انسان کے پاس کوئی نعمت آ جاتی ہے تو وہ تھوڑے دن رہتی ہے. روپیہ پیسہ آ جاتا ہے، خوشی کے دن روزانہ نہیں رہا کرتے، کبھی خوشی اور کبھی غم ہوتا ہے. تو دنیا میں جو بھی خوشی جو بھی نعمتیں آتی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں آتی، کچھ دنوں کی مہمان ہوتی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ایمان والے بندوں کو کہیے کہ ہم جو تمہیں اجر دینے والے ہیں ماکثین فیہ ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی. آگے فرمائے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ قرآن اتارا اس لیے ہے تاکہ یہ قرآن ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی اولاد بنائی. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے یعنی عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. یہودی لوگ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اور ہمارے زمانے کے جو غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ لوگوں کے عقائد اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان کو کہیے جو لوگ اللہ کی اولاد مانتے ہیں ان کے لیے اللہ ڈرانے کے لیے قرآن اتارا. کیونکہ آپ پڑھ کے آئے سورۃ الاخلاص میں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہیے اللہ ایک ہے، اللہ صرف اور صرف ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو تمہاری عبادتوں کی، تمہاری مال کی یا تمہارے کسی احسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، یعنی نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ خود کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، بات ہی ختم. تو آخری جملہ کہہ دیا ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر کوئی دوسرا نہیں. پھر یہ لوگ کیسے اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں اور اللہ کے اولاد بناتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان کو ڈرائیے ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اس بات پر
یعنی اللہ کی جو اولاد مانتے ہیں اس بات پر نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی۔ ان کے باپ دادا بھی بے تکی باتیں کرتے تھے، یہ لوگ بھی بے بنیاد باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اللہ فرماتے بہت بھیانک بات ہے جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ اللہ کی اولاد بتانا یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، بڑی بھیانک بات ہو جاتی ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بری اور بڑی بات ہے جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، یہ لوگ اللہ پر سوائے جھوٹ کے اور کوئی بات نہیں کہتے، ان کی باتوں میں سوائے جھوٹ کے اور کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ اپنے نبی کو فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اللہ فرماتے یا محمد آپ ان کو دین کی بات بتاتے ہیں، یہ لوگ آپ کی بات مانتے نہیں، تو ان کو دین کی بات منوانے میں یا ان کے پیچھے دین کی محنت کرنے میں آپ نے اپنے آپ کو اتنا لگا دیا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، ایسا لگتا ہے شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ لہٰذا الحدیث، اس قرآن کے اوپر اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کو سمجھانے میں آپ نے اپنے آپ کو ان کے پیچھے اتنا لگا دیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، اتنا افسوس کرتے ہیں آپ کو اتنا افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہدایت دینا ہمارا کام ہے، راستہ دکھانا آپ کا کام، آپ کا کام یہ اللہ جو باتیں وہی کرتا ہے وہ باتیں ان لوگوں کو، دنیا والوں کو بتاؤ، انہیں صحیح راستہ دکھاؤ کہ بھائی یہ صراط مستقیم ہے اور یہ غلط راستہ ہے۔ راستہ دکھانا صرف آپ کا کام ہے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ ان کے پیچھے اپنے آپ کو لگا کے اپنی جان کو ہلاک کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اتنی عبادت کرتے تھے کہ پیروں پر ورم آ جاتا تھا، تو ہم کہتے تھے یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ ہیں تو یہ دنیا، آپ نہ ہوتے تو اللہ دنیا ہی نہ بناتا، تو آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ کو اپنے آپ کو اتنا تھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ نے میرے ساتھ اتنا بہترین سلوک کیا ہے تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے دکھاؤں۔ اور روایتوں میں آتا ہے جب بھی سجدے میں جا کے آپ دعا کیا کرتے تھے، جنہوں نے کان لگا کر اللہ کے رسول کی دعا کو سنا ہے، فرمایا کہ ہمیشہ اللہ کے رسول کی دعا کیا ہوتی تھی؟ یا رب امتی یا رب امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کو معاف۔ کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، ہمیشہ اپنی امت کا سوال کیا۔ روایتوں میں یہاں تک بھی موجود ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی عطا فرمائی تھی جس کو اللہ آن دا اسپاٹ قبول کرنے والے تھے، دعا مانگو اسی وقت قبول۔ ایسی ایک دعا ہر نبی کو اللہ نے عطا فرمائی، ہر نبی کو، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے اللہ نے ان کو ایک دعا ایسی قبول عطا فرمائی کہ جن کو بالکل اسی وقت قبول ہونے والی تھی، اور ہر نبی نے اس دعا کو دنیا میں مانگ لی۔ لیکن جب باری آئی آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی دنیا میں ایسے کتنے موقع آئے کہ جب قریبی لوگوں نے آپ پر اٹیک کیا، آپ کو حالات میں گھیر لیا، آپ چاہتے تو اس دعا کا استعمال کر سکتے تھے، وہ دعا اس وقت مانگ سکتے تھے، لیکن نہیں مانگی۔ طائف میں آپ نے نہیں دیکھا کتنا مارا، پتھروں کی اتنی بارش آپ کے اوپر برسائی کہ جوتیاں مبارک میں پیر خون کی وجہ سے چپک گئے۔ اللہ کا عرش جوش میں آ گیا، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں نے اللہ سے ریکویسٹ کیا اللہ آپ کہیں تو ہم چاہتے ہیں محمد رسول اللہ کی مدد کرنے کے لیے، اور جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے ہم ڈائریکٹلی ان کا بدلہ لیتے۔ اللہ نے ملک الجبال کو بھیجا، پہاڑوں کا فرشتے کو، کہا کہ جاؤ بدلہ لے لو، لیکن جانے سے پہلے اور بدلہ لینے سے پہلے میرے محمد کی مرضی معلوم کر لے کہ میرا محمد کیا کہتا ہے۔ چنانچہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ انہوں نے آپ کو اتنا ستایا ہے، آسمان کا عرش ہل گیا ہے، فرشتوں کی جماعت اتری ہے ان کا بدلہ لینے کے لیے، لیکن رکاوٹ یہ ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ جانے سے پہلے میرے محمد کی مرضی کو معلوم کر لینا۔ اسی وقت آقا نامدار کے ہاتھ آسمان میں اٹھ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یا اللہ تیرا کرم ہے
کہ تو نے یہ سب مسئلہ میری مرضی کے اوپر چھوڑا، اگر میری مرضی کے اوپر چھوڑا ہے تو میں ان کو معاف کر دیتا ہوں، آج نہ صحیح تو کل ان کے اولاد میں سے کوئی نہ کوئی ایمان لائے گا، آج نہ صحیح تو کل ان کے اولاد میں سے کوئی نہ کوئی ایمان لائے گا۔ یہ طائف والوں کے لیے اللہ کے رسول کی دعا تھی۔ چنانچہ میرے بھائی، ہجرت کے 80 سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا، ہندوستان والوں کو ایمان کی جو دولت نصیب ہوئی تھی محمد بن قاسم کی بنیاد پر، وہ محمد بن قاسم اسی طائف سے بلونگ کرتے تھے، اسی طائف کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ وہ آقا نامدار کی دعا کا اثر تھا، اور آقا نامدار کی اس مبارک دعا کا اثر تھا کہ 80 سال کے عرصے میں اللہ نے ہندوستان والوں کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ میرے بھائیوں، تو اللہ نے اسی لیے فرمایا محمد کیا بات ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان لوگوں کے پیچھے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ آپ اتنا افسوس کریں گے؟ آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا کا نظام ہے، یہ دنیا کے طریقے ہیں، یہ دنیا ہم نے بنائی ہے، اس میں آسمان بنائے، زمین بنائے، دنیا والوں کی ضرورت کے لیے ہم نے اس زمین کے اوپر تمام چیزوں کو بچھا دیا۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، فرماتے ہیں کہ ہم نے اس زمین کو بنایا اور زمین والوں کی ضرورت کے لیے اس زمین کو تمام ضروریات کی چیزوں سے مزین کیا، یعنی یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سمندر، اور اس میں قسم کے جانور، یہ انسان اور انسان کی ضرورت کے لیے تمام چیزیں، یہ آفتاب، یہ مہتاب، یہ ستارے، یہ درخت، یہ تمام ہم نے زمین کو سجانے کے لیے بنایا تھا۔ کیوں؟ تاکہ یہ زمین والے لوگ اللہ کی دی ہوئی ان چیزوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر کرتے ہیں یا اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آزمانا چاہتے ہیں، لنبلوکم، ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں آزمائیں، ایکم احسن عملا، کہ ان میں سے کون ہے جو اچھے طریقے سے عمل کرے۔ ہم نے اسی لیے بنایا، اور اتنا ہی نہیں، ایک وقت آئے گا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یہ پوری زمین آپ دیکھتے ہیں نا کتنی سجی ہوئی ہے، بڑی بڑی بلڈنگز، باغات، دنیا کے ہر عیش و آرام کی چیزیں اس زمین پر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم پورا اٹیل میدان بنا دیں گے، اس کو ایسا لگے گا کہ اس زمین پر کچھ تھا ہی نہیں، بالکل چٹیل میدان، کچھ نہیں ہوگا اس زمین کے اوپر، یہ پہاڑ دھوؤں کی طرح اڑا دیے جائیں گے، یہ درخت، یہ دریا، یہ تمام کی تمام چیزوں کو ہم ختم کر دیں گے، یہ پوری کی پوری دنیا صرف ایک چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گا۔ تب ان کو پتا چلے گا کہ ان چیزوں کی حیثیت تو اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ہماری سہولت کے لیے پیدا کی تھی، ہم نے ان کے پیچھے اپنے آپ کو اتنا لگا دیا کہ اپنے ہی پروردگار کو بھول گئے، اپنے ہی پالنہار کو ہم نے یاد نہیں رکھا۔ اللہ فرماتے یہ وقت آئے گا۔ تو چنانچہ یہ 8 آیتیں سورۃ الکہف کی ہوئی میرے بھائی، ان آیتوں میں اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ دنیا والوں کے ستانے سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مشرکین مکہ کو کہ تمہارے 3 سوالوں کے جوابات میں کل دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے، جس کی وجہ سے 15 دن تک وحی کا سلسلہ ختم ہوا، 15 دن تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے آپ کو تانا زنی شروع کر دی، تانا دینا شروع کر دیا، محمد کہاں ہے تمہارا اللہ، کہاں ہے تمہاری وحی، کہاں ہے تمہارا جبرائیل، تم تو کہتے تھے کہ کل جواب دے دیں گے، کہاں گئی تمہاری وحی، ایسا تانا دینا شروع کر دیا۔ خود حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے تانے کی وجہ سے بہت برا لگتا تھا، بہت رنج و غم ہوتا تھا۔ اللہ نے 8 آیتیں جب 15 دن کے بعد وحی کا سلسلہ ختم جو ہوا تھا وہ شروع ہوا، پوری سورہ کہف اتاری، پوری سورہ کہف میں 8 آیتیں اللہ نے اپنے نبی کی تسلی کے لیے اتاری کہ تمہیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے ان کے سوالات کے جوابات ہم دیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سوال کا جواب دیا۔ پہلا سوال انہوں نے کیا تھا کہ اصحاب کہف کون ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اصحاب کہف کے بارے میں جواب تو دیتے ہیں، لیکن ان کو کہیے اصحاب کہف کا واقعہ کوئی اتنا بڑا عجوبہ نہیں ہے کہ تم نے محمد کی پیغمبری کا امتحان اس سے لیا کہ محمد سچے نبی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھتے ہیں، اگر بتا دیں گے تو سچے نبی ہیں، نہیں بتائیں گے تو سچے نبی نہیں ہیں۔ محمد کی محمدی اور پیغمبری کا امتحان کے لیے تم نے جس قصے کو چنا ہے وہ قصہ کوئی اتنا بڑا عجوبہ نہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے یہ گمان کر دیا کہ اصحاب کہف کا واقعہ ہمارے عجائبات میں سے؟ ارے یہ کوئی عجیب بات نہیں
کانوا من آیاتنا عجبا، تم نے اس کو بڑا عجوبہ سمجھ لیا تھا، یہ کوئی بڑا عجوبہ نہیں ہے، اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ان کا قصہ کیا ہے۔ اذ ابى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنی بستی سے ہٹ کر ایک غار میں، ایک گفا میں آ کے بیٹھ گئے اور وہیں سے بیٹھ کر اپنے اللہ سے دعا کرنے لگے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہم سب کو آپ کی طرف سے رحمت عطا فرما دیجئے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام کو آسان بنا دیجئے۔ انہوں نے یہ دعا کی تھی۔ اب قصہ کیا تھا، پورا قصہ پہلے میں آپ کو بیان کر دوں، پھر اس کے بعد جو آیتیں آتی جائے گی، ہر آیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نصیحت کی بات اتاری ہے، تو ہم اس نصیحت کو بھی پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے اس قصے کو پڑھ لیتے ہیں۔ قصے کو پڑھنے سے پہلے یہ بات معلوم کر لیتے ہیں کہ اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، یہ قصہ کب کا ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے 100 سال کے بعد کا یہ قصہ ہے۔ اس وقت دنیا میں شریعت عیسوی یعنی اللہ نے حضرت عیسیٰ پر جو انجیل اتاری تھی وہ شریعت رائج تھی، اور یہ قصہ پیدا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، 40 سال کا عرصہ گزارا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا دیا۔ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھ جانے کے 60 سال کے بعد کا یہ واقعہ کہاں پر پیش آیا، تو مورخین نے الگ الگ باتیں کی۔ کسی کا کہنا ہے کہ ملک شام میں پیش آیا، کسی کا کہنا ہے نہیں بلاد روم میں پیش آیا، کسی کا کہنا ہے کہ ترکی میں پیش آیا۔ لوگوں نے الگ الگ باتیں کی، وہ اس زمانے کی باتیں تھی، لیکن بعد میں زمانہ ترقی کرتا گیا اور ٹیکنالوجی کی دنیا آ گئی، لوگوں نے اس کے پیچھے تفتیش کی، اپنے اوزار کو استعمال کیا، تو تفتیش کے بعد قرآن اور حدیث میں جو تھوڑے تھوڑے اشارے کیے گئے تھے، ان اشاروں کی روشنی میں علماء کرام اور تفتیش اور تحقیق کرنے والوں کی ٹیم جس نتیجے تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اردن میں پیش آیا تھا۔ اردن آج کے زمانے کا جارڈن، آج جس کو ہم جارڈن بولتے ہیں وہی اس زمانے کا اردن تھا، لیکن اردن آج کے زمانے کا جتنا جارڈن ہے اتنے کو خالی اردن نہیں کہا جاتا تھا۔ اس زمانے کے اردن کے علاقے میں ملک شام بھی شامل تھا، بلاد روم بھی شامل تھا، اس لیے جن لوگوں نے روم کہا ہے وہ بھی صحیح ہے، جنہوں نے شام کہا ہے وہ بھی صحیح ہے۔ بہرحال یہ اردن میں پیش آیا تھا۔ قصہ یہ تھا کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا، وہاں پر رہنے والے زیادہ تر لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور بادشاہ کا دھرم، بادشاہ کا مذہب بھی خود بتوں کی پجاری کا تھا۔ اس زمانے میں اللہ نے کچھ نوجوان پیدا کیے، جن نوجوانوں کو اللہ نے صحیح سمجھ عطا فرمائی کہ یہ بت کہ جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں انہی کے سامنے ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو یہ تو صحیح بات نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی رہنمائی کی، چنانچہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو اپنا لیا۔ اب یہ 7 نوجوان تھے، لیکن 7 نوجوان آپس میں ایک دوسرے سے ملے نہیں تھے، ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ رہنمائی عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ ایک دن ان کے علاقے میں بہت بڑا میلہ تھا، اس میلہ میں پورے بادشاہ کی تمام رعیت، پوری پبلک جمع ہوئی تھی۔ اس میلے سے ایک نوجوان الگ ہو کے ایک درخت کے نیچے آ گیا، دوسرا نوجوان الگ ہو کے الگ آ گیا، اس طریقے سے 7 نوجوان میلے سے نکل کر اس درخت کے نیچے جمع ہوئی۔ اب 7 نوجوان جمع ہوئے ہیں، لیکن کوئی کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر ایک ڈرتا ہے کہ میں نے جو مذہب قبول کیا ہے اگر یہ آدمی بادشاہ کو بتا دے گا تو بادشاہ مجھے مروا ڈالے گا۔ تھوڑی دیر چپی رہی، تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی نے بولنا شروع کیا کہ بھائی میں تو بغیر صاف آپ کو بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بادشاہ جس بت پرستی کی تعلیم دیتا ہے اور جس عبادت کی طرف ہمیں بلاتا ہے میں اس کو نہیں مانتا، میں تو اللہ کے سچے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں میں اسی دین کو مانتا ہوں، بس چاہے کہ میری گردن چلی جائے میں بس اسی کو مانوں گا، اس کے علاوہ تیار نہیں۔ اب 7 آدمیوں نے اپنی دل کی بات کرنا شروع کر دی، سب نے کہا کہ بھائی ہم لوگ اسی لیے الگ ہو کے آئے ہیں میلے سے، ہمارے دل میں بھی یہی بات ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کی شریعت کو مانیں گے، اس کے علاوہ بادشاہ جس بت پرستی کی تعلیم دیتا ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ بات رفتہ رفتہ بادشاہ کو پہنچ گئی، بادشاہ نے ان 7 کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میں تمہیں تھوڑے دن کی مہلت دیتا ہوں، توبہ کر لو، سمجھ لو ہمارے دیش اور ہمارے ملک کا
کا مذہب جو ہے وہ بت پرستی ہے، تمہیں اسی کو ماننا پڑے گا. اگر تم کوئی اور دوسرے دھرم کو فالو کرتے ہو تو میری سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں تھوڑی دن کی مہلت ہے. یہ لوگ الگ ہو گئے. الگ ہونے کے بعد انہوں نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے. ساتھوں کے ساتھوں نے سوچا کہ ایک کام کرتے، تھوڑا کچھ پیسہ جمع کر لیتے ہیں، تھوڑی کھانے پینے کی چیزیں جمع کر لیتے ہیں. ابھی ہمارے پاس اتنی طاقت تو ہے نہیں کہ ہم بادشاہ کا مقابلہ کر سکے، اسی لیے پہلا کام یہ کرتے کہ یہاں سے بھاگ جاتے. چنانچہ 7 آدمی اور 8واں ان کا کتا تھا، وہ کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا. 7 آدمی اور وہ کتا پوری بستی سے نکل کر، بستی سے دور جو پہاڑوں کا علاقہ تھا، ان پہاڑوں کے اندر وہ لوگ شامل ہو گئے، پہاڑوں میں چلے گئے. پہاڑوں کے اندر جب پہنچے تو پتا چلا کہ ایک بہت بڑی گفا ہے، اور اس گفا کے اندر راستے بنے ہوئے ہیں، تقریباً 7 فیٹ چوڑے راستے بنے ہوئے ہیں. آج کل تو بہت سارے لوگ اب وہاں پر جاتے ہیں، گفا میں جاتے ہیں. وہاں کے ملک نے اب اس گفا کے اوپر بہت ریسرچ کیا ہے، ہر سال کا ایک بجٹ اس گفا کے اوپر لگایا ہے انہوں نے، اور بہت تفتیش ہوئی اس کے پیچھے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس گفا کو جانچا گیا تو زیادہ تر علماء کرام کا رجحان یہی ہے کہ اردون کی یہی گفا ہے جس کے بارے میں قرآن نے تذکرہ کیا ہے. تو یہ نوجوان اس گفا میں جا کے الگ ہو گئے اور وہاں جا کے بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا. اور گفا میں آتے ہی پہلی انہوں نے یہ دعا کی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. فقولوا، انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہم پر رحمت کا، اپنی طرف سے رحمت اتار دیجیے. بادشاہ ہمارے پیچھے پڑا ہے، بادشاہ نے اگر ہم کو سزا دینا شروع کر دیا تو ہم لوگ اپنے دین پر ٹک نہیں پائیں گے، لہذا ہم پر رحمت اتار دیجئے. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہم جس کام کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں اس کام میں ہمارے لیے درستگی اور سیدھا راستہ پیدا کر دیجئے. آ کر پہلے انہوں نے یہ دعا شروع کر دی. اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں پر نیند جاری کر دی چند سالوں کے لیے. یہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی نیند تو آنکھوں میں آتی ہے، کانوں پہ نیند کہاں سے آتی ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے ہے. اللہ فرماتے عام طور پر جب انسان سوتا ہے اور انسان کے بدن پر جب نیند سوار ہو جاتی ہے تو آنکھیں جھکنا شروع ہو جاتی ہیں، بدن بھی ڈھیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ آدمی آ کے جب سو جاتا ہے اس کے باوجود کان جو ہے وہ ہلکے ہلکے جاگتے رہتے ہیں. مطلب آوازیں کان میں سنائی دیتی ہیں. آوازیں کان میں سنائی دینا اس وقت بند ہوتا ہے جب آدمی گہری نیند میں چلا جاتا ہے. جب بہت زیادہ گہری نیند میں چلا جاتا ہے تب پتہ نہیں چلتا کہ کان میں کون سی آواز آ رہی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں پر نیند ڈال دی. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، چند سالوں کے لیے. اب چند سال کا مطلب کیا ہے؟ وہ کتنے سال تک سوتے رہے؟ تو فرمایا کہ 309 سال تک سوتے رہے. 309 سال تک، 309 سال بھی. اور اللہ نے بیان بھی کس انداز سے بیان کیا ہے کہ اس کا آگے تذکرہ آپ پڑھیں گے کہ وہ سوتے رہے 300 سال تک اور اوپر مزید 9 سال. یہ سمجھانے کے لیے، یعنی اگر آپ عیسوی سن کا حساب لگاؤں گے تو 309 سال ہوتے ہیں، اور ہجری سال کا حساب لگاؤں گے تو 300 سال ہوتے ہیں. قرآن کریم کی آیت کا ایک کرشمہ اور معجزہ ہے کہ دیکھیے اللہ نے دونوں سالوں کو اس میں شامل کر دیا. 309 سال تک یہ لوگ سوتے رہے، اللہ نے ان کے اوپر نیند جاری کر دی. آگے آپ پورے قرآن کے اندر پڑھیں گے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا نظام بنایا ہے. جس گھر میں یہ لوگ گئے تھے اس گھر کا، یعنی اس گفا سے نکلنے کا جو منہ تھا وہ بالکل دکھن کی جانب تھا. اتر دکھن جس کو ہم دکھن بولتے ہیں اردو میں، جس کو جانب جنوب کہا جاتا ہے، اس کا منہ جنوب کی جانب تھا، ساؤتھ کی جانب تھا اس کا منہ پورا کا پورا. اب سورج نکلتا ہے مشرق سے، غروب ہوتا ہے مغرب میں. سورج جب نکل کر غروب ہوتا تھا، یعنی سورج جو چلتا تھا، اللہ نے نظام ایسا بنایا تھا کہ اس سورج کی تپش، یعنی کہ تڑکا، سورج کی جو تپش ہے وہ یہ سونے والوں کے اوپر نہیں جانی چاہیے. یعنی کہ ان کے کپڑوں پہ سورج کی گرمی نہیں لگنی چاہیے تاکہ ان کے کپڑے سالوں سال تک اپنی حالت پر باقی رہے. 309 سال تک انہی کپڑوں کے اندر وہ سوئے ہوئے. اللہ نے ان کی کروٹوں کے عدل بدل کرنے کا نظام بھی بنایا، یعنی ان کی کروٹیں بھی بدلتی رہتی تھی تاکہ اس علاقے کے کیڑے مکوڑے آ کر ان کے بدن کو کھانا شروع نہ کریں.
اتنا ہی نہیں، سورج کی دھوپ بھلے ان کو نہیں لگتی تھی، لیکن سورج کی روشنی اور تازہ ہوا کا اللہ نے ایسا زبردست انتظام کیا تھا کہ جہاں جہاں پر سے وہ ہوا گزرتی تھی وہاں کیڑے مکوڑے آتے نہیں تھے تاکہ ان کے بدن کو کھا سکے۔ 309 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل ان کو سلائے رکھا۔ یہاں بادشاہ کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ نے معلوم کیا کہ وہ 7 لوگ کہاں چلے گئے، اپنے جاسوس دوڑائے، ہر جگہ پر اپنے جاسوس دوڑائے، انہوں نے پتہ لگایا لیکن کوئی پتہ نہیں چلا۔ ان کو کیسے پتہ چلتا؟ اللہ نے ان کو غار میں محفوظ فرما دیا، اللہ سے انہوں نے رحمت مانگی۔ اسی لیے فرماتے آدمی جب آزمائش میں آ جائے، پریشانی میں آ جائے، حالات میں آ جائے تو فوراً پہلا کام اس کا اپنے اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ جب آدمی اپنا پورا کا پورا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور جب اللہ اپنے بندے کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے تو پوری دنیا کی طاقت بھی اگر نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی۔ یہ بھی اللہ کی حفاظت میں چلے گئے۔ 309 سال کے لمبے عرصے تک اللہ نے ان کو سلائے رکھا۔ یہاں بادشاہ نے اپنے جاسوس بھیجے، جگہ جگہ پر تفتیش کی، معلوم کیا، کہیں نہیں ملے۔ تو کیا کیا بادشاہ نے؟ بادشاہ نے ایک سونے کی تختی پر ان 7 کے نام لکھوا دی اور نیچے ایک نوٹس لکھوا دی کہ یہ ہماری حکومت کے 7 بگوڑے آدمی ہیں جنہوں نے ہمارے مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اپنا لیا ہے۔ میں اپنے بعد میں آنے والے بادشاہوں کو اس بات کی تاکید کرتا ہوں جب کہیں یہ لوگ پکڑے جائیں تو ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ایسی نوٹس اس نے لکھ دی اور نوٹس لکھنے کے بعد اپنے بادشاہ کا جو خزانہ تھا، آج کے زمانے کا اسٹور روم، اس اسٹور روم کے اندر رکھوا دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے 309 سال کا ایک لمبا عرصہ ہے، اس عرصے میں بادشاہ آتے گئے جاتے گئے، آتے گئے جاتے گئے، بہت سارے بادشاہ آئے اور گئے، ہر ایک نے اس تختی کو پڑھا۔ 309 سال کے بعد یہ لوگ اچانک بیدار ہوئے، جب اٹھے تو بھوک لگی، جیسے اٹھے تو بھوک کا احساس ہوا تو انہوں نے کچھ پیسے نکالے اور اپنے ایک آدمی کو کہا کہ لے بھائی یہ پیسہ لے کر بازار میں جا اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر، لیکن یاد رکھنا چھپ چھپا کر جانا، بادشاہ کہیں دیکھ لے گا تو ہم کو مار ڈالے گا۔ ان کو تھوڑے پتا تھا کہ ہم لوگ 309 سال سوئے۔ آگے آپ قرآن میں پڑھیں گے، ایک آدمی دوسرے سے کہہ رہا ہے ہم کتنا سوئے، اس نے کہا کہ بس 2-4 گھڑیاں سوئے ہیں، ایک نے کہا کہ 1 دن سوئے ہیں، ایک نے کہا کہ آدھا دن سوئے ہیں، تیسرا کہنے لگا کہ پاؤ دن سوئے ہیں، اخیر کے ایک آدمی نے کہا کہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا سوئے ہیں، اس کو بند کرو، بھوک لگی ہے، پیسہ نکالو اور کوئی آدمی جاؤ اور کھانے کا انتظام کرو، اور چھپ چھپا کر جانا تاکہ باہر کا کوئی بادشاہ ہمیں دیکھ نہ لے اور ہمیں سزا نہ دے۔ چنانچہ وہ آدمی چھپ چھپا کر کھانا لینے کے لیے گئے، بازار میں ایک دکان سے کھانے کی چیزیں خریدی اور جب پیسہ دینا شروع کیا تو پیسہ دیکھ کر دکاندار تعجب میں پڑ گیا کیونکہ یہ تو بہت پرانا پیسہ تھا۔ اس نے اپنے پڑوس کی دکان کو بتایا، اس نے تیسرے کو بتایا، تیسرے نے چوتھے کو بتایا، پوری دکان والے لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ اتنا پرانا پیسہ کہاں سے آیا۔ رفتہ رفتہ یہ خبر بادشاہ کو پہنچی، بادشاہ نے اس آدمی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ سچ سچ بتاؤ تم کہاں سے آئے۔ تو اس نے کہا کہ ہم لوگ وہ جو یہاں پر جلسہ ہو رہا تھا، یہاں پر جو میلہ لگا تھا، اس میلے میں سے الگ ہوئے تھے، غار میں سوئے تھے اور اٹھ کر آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کون سا میلہ؟ اب یہ بادشاہ 309 سال بعد کا بادشاہ ہے، یہ بات کر رہا ہے 309 سال پہلے کی۔ پھر انہوں نے یہ بادشاہ بھی وہ تختی پڑھ چکا تھا جس تختی کے اوپر ان لوگوں کے نام اور وہ نوٹس لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم وہ لوگ تو نہیں ہو، فلاں بادشاہ کے زمانے میں 7 آدمی بھاگے تھے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یملیخا ہے۔ تمہارے دوسرے نام ساتھی کا نام کیا ہے؟ 7 نام اس نے گنائے، تملیخا، برنوش، کفشتی، تونوش وغیرہ 7 نام جو ہے وہ سارے کے سارے 7 نام اس نے گنوا دیے۔ بادشاہ نے جب وہ اس کے تختی کے اوپر لکھے ہوئے نام دیکھے تو بادشاہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جب بھاگے تھے اس زمانے کا بادشاہ کافر تھا، آج اللہ کا فضل ہے کہ میں مسلمان بادشاہ ہوں اور ہمارے پورے ملک کے اندر اسلام پھیل چکا ہے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے لوگ موجود ہیں، اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، جاؤ اپنے ساتھیوں کو لے آؤ اور شہر کے اندر لوگوں کے ساتھ رہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی تو ہمارے ساتھیوں کی ملاقات باقی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں آتا ہوں تمہارے ساتھیوں سے ملنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ شہر والوں کو لے کر بعد میں آئیے، پہلے جا کے میں اپنے ساتھیوں کو اطلاع کرتا ہوں کہ ہم 309 سال تک سو رہے تھے۔ چنانچہ یہاں پر
کتابوں کے اندر دو روایتیں ملتی ہیں کہ اس ساتھی نے جا کے جیسے ہی اپنے دیگر ساتھیوں کو بتایا کہ ارے بھائی ہم لوگ تو 309 سال کے بعد اٹھے، پورا زمانہ بدل گیا، بادشاہ بدل گیا، فکر کرنے کی بات نہیں ہے، اب ہمارے دیش کا بادشاہ جو ہے وہ مسلمان بادشاہ ہے اور ابھی ابھی ہماری ملاقات کے لیے آنے والا ہے۔ چنانچہ بادشاہ آیا، بادشاہ نے لوگوں سے ملاقات کی، بادشاہ نے کہا کہ لوگوں میں آ کر لوگوں کے بیچ میں رہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اسی غار میں اللہ نے ہم کو پناہ عطا فرمائی تھی، ہم اسی غار میں رہ کر اللہ کے دین کا کام کریں۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بادشاہ جب شہر والوں کے ساتھ ان کو ملنے کے لیے پہنچا تو پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام گروہ کو قبض کر دیا، ساتھوں کے ساتھوں کا انتقال ہو گیا۔ جب بادشاہ سلامت وہاں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے جنہوں نے اس ملک میں دین کی احیاء، دین کو زندہ کرنے کی بنیاد ڈالی تھی، لہٰذا ان کی یادگار میں کچھ کرنا چاہیے۔ مشورہ کیا تو شہر والوں نے کہا کہ یہاں قریب ایک مسجد بنا دیتے ہیں، مسجد کا نام بھی دے دیتے ہیں تاکہ جب تک مسجد آباد رہے گی لوگ ان کو یاد کرتے رہیں گے۔ چنانچہ آج کل کے علماء کرام اور تحقیق کرنے والے لوگوں نے جہاں پر اصحاب کہف کی غار کو جا کر دیکھا تو بالکل قرآن کریم میں جو بھی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس نشانیوں کے مطابق اس غار کو بھی پایا اور اس غار سے اوپر والے حصے میں ٹوٹی پھوٹی مسجد کا ملبہ بھی ان لوگوں کو ملا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ ہدایت عطا فرمائی اور انہی کے راستے سے پورے کے پورے علاقے کے اندر اصحاب کہف کے راستے سے لوگوں کے ہدایت کا سامان ہوا۔ یہ تھا اصحاب کہف کا واقعہ۔ آج بھی وہ غار موجود ہیں، یہاں تک بعض لوگ بیان کرتے، خود مولانا تقی عثمانی بیان فرماتے کہ جب میں غار دیکھنے کے لیے گیا 1975 کے اندر 1975 میں جب میں خود غار دیکھنے کے لیے گیا تو وہاں دیکھا غار کے اندر بعض پتھروں میں کچھ سوراخ ہے، ان سوراخ کے اوپر دوربینیں لگی ہوئی ہے۔ میں نے اس دوربین کے اندر آنکھ لگا کر دیکھا تو آج بھی اس غار میں یہ رام کی ہڈیاں وہاں پر آج بھی موجود ہیں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے علماء کرام جاتے ہیں، جارڈن وغیرہ جماعتوں میں بھی جاتے ہیں تو وہ لوگ بھی غار دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ تھا اصحاب کہف کا واقعہ کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی تھی۔ تو یہ مختصر واقعہ میں نے بیان کر دیا۔ اب جو قرآن کریم کی آیت آتی جائے گی اس واقعے کے دوسرے پہلو کو بھی اور اس کے ساتھ جو بھی نصیحت کی باتیں ہیں ان نصیحت کی باتوں کو بھی ہم آگے بیان کرتے جائیں گے۔ میں نے گزشتہ جمعرات کو بھی آپ کو کہا تھا کہ قرآن کریم قصہ اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن میں جہاں کہیں اللہ نے کسی نبی کا یا کسی قوم کے قصے کو جب بیان کیا ہے تو قصے سے لگتی جتنی اہم اور ضروری چیزیں تھیں اللہ نے اتنے کو ہی بیان کیا ہے۔ تمام چیزوں کے ڈپ اور گہرائی کے ساتھ اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کیا کیونکہ دوسری چیزوں کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں۔ مشرکین مکہ کو اصحاب کہف کے بارے میں جاننا تھا، اللہ کے رسول نے وحی کے ذریعے ان کو بتا دیا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ بھائی یہ وہ لوگ تھے جو 309 سال تک سوتے رہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ بیدار ہوئے، اس زمانے کا جو مسلمان بادشاہ تھا، اس زمانے کے تمام لوگ اسلام کو تو مانتے تھے لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے تھے۔ تو وہ بادشاہ اللہ سے دعا کیا کرتا تھا اللہ کو ایسا چمتکار ہو جائے، کوئی ایسا قصہ ہو جائے، کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ جس کی بنیاد پر میں اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھا سکوں کہ یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ لیکن بستی کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور جب یہ اصحاب کہف کے لوگ 309 سال کے بعد بیدار ہوئے اور ایسے بیدار ہوئے کہ بدن پر کپڑے صحیح سلامت ہیں، ان کے جسم صحیح سلامت ہیں، تو بادشاہ نے شہر والوں کو کہا دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا کہ مرنے کے بعد ایک مرتبہ زندہ ہونا ہے۔ جو اللہ ایک انسان کو، نارمل انسان کو 309 سال تک سلا سکتا ہے اور 309 سال کے بعد اللہ بیدار کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ زندہ کرنے کے بعد دوبارہ مار کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ بادشاہ نے بستی کو لوگوں کو سمجھایا۔ تو یہ تھا اصحاب کہف کا واقعہ۔ اس میں آپ نے دیکھا میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین کی اشاعت کا، دین کو پھیلانے کا کام جو دنیا کے اندر کیا وہ 7 نوجوانوں کے ذریعے بنیاد ہے۔ اسی لیے میں نے سورہ کہف شروع کرنے سے پہلے نوجوانوں کو ان کی ذمہ داریاں اور ان کی حیثیت یاد دلائی تھی، اس لیے کہ جس قوم کا نوجوان اپنی قوم کے لیے بیداری کا ثبوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو آباد کرتے، چاہے وہ دین کی محنت کو لے کر اٹھتا ہے۔ محمد بن قاسم جن کا ابھی ہم نے تذکرہ کیا، ہندوستان فتح کرنے کے لیے جب آئے تھے سن 80 ہجری کے اندر، تب ان کی عمر 17 سال تھی۔
عبد الرحمن بن اندلس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس نے دنیا میں سب سے پہلے لیبارٹری کا علم، پوری دنیا کو، لیبارٹری کس کو کہتے ہیں؟ خون پیشاب کی لیبارٹری، تو پوری دنیا کو لیبارٹری سے جس نے واقف کرایا وہ اسپین اور اندلس تھا، اور اندلس کا وہ بادشاہ عبد الرحمن بن اندلس جس کی عمر تقریباً 20 سال کے قریب کی تھی. تو دنیا میں ایسے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان گزرے ہیں کہ جنہوں نے کم عمری میں اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے مذہب کے لیے ایسے کام کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے نوجوانوں کو اس کی حیثیت کو سمجھنے کی، اپنی حیثیت کو سمجھنے کی اور اپنی حیثیت کو اس دین کے پیچھے لگانے کی، اس دین کی محنتوں کے پیچھے لگانے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو. اس لیے کہ دین کی محنت کے لیے جب نوجوان کھڑا ہوتا ہے تب وہ کام بہت دور تک جاتا ہے. اسی لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نوجوان جب نوجوانی کی حالت میں، جوانی کی حالت میں جب عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں دیکھو جب میں نے انسان پیدا کیا تھا یا پیدا کرنے کا ارادہ کیا، پہلی مرتبہ جب میں نے حضرت آدم کو بنانے کا ارادہ کیا تھا تو سب سے پہلے آبجیکشن لے کر کون کھڑا ہوا تھا؟ تم فرشتے تو کھڑے ہوئے تھے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ کہ اللہ اس انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ انسان تو دنیا میں آ کے خون خرابہ کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا. آپ کی اپنی پاکی بیان کرنی ہے تو ہم ہیں. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، آپ کے حمد بھی بیان کرتے ہیں. پھر اس انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. چنانچہ آج بھی جب کوئی اللہ کا نوجوان بندہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ فخر کے ساتھ فرشتوں کو فرماتے ہیں دیکھو جس انسان کی پیدائش کے اوپر تم نے سوال کھڑا کیا تھا، آج وہ انسان میرے سامنے سر جھکا کر میری کبریائی کو، میری بڑائی کو بیان کر رہا ہے. اس سے زیادہ اور زیادہ دلیل کی تمہیں کیا چیز کی ضرورت ہے؟ اسی لیے نوجوانوں کی عبادت اللہ کو پسند آتی ہے. لہٰذا میرے بھائیوں، یہ بھی نوجوان تھے، اصحاب کہف 7 نوجوان تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں ہمیں دین کی اشاعت کرنی ہے، پورے میلے سے الگ ہو گئے، قربانیاں دے دی، اپنے گھر کی قربانیاں دے دی، اپنے ماں باپ کی قربانیاں دے دی، اپنے بچوں کی قربانیاں دے دی، اور گھر میں آ کے بے یار و مددگار اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا. چنانچہ ان کی قربانیاں رنگ لائی، وقت لگا، قربانیاں رنگ لائی کہ پورا کا پورا علاقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام سے آباد کر دیا. آج کا ہمارا نوجوان، یہ قصہ اسی لیے بیان کیا جاتا ہے. مشرکین مکہ نے تو سوال اس لیے کیا تھا کہ نبی کی نبوت معلوم کرے، لیکن قرآن کریم کی ہر آیت ہمیں سبق دیتی ہے اس بات کا. یہ قصہ اسی لیے بیان کیا جاتا ہے کہ نوجوان اپنی عبادت کو، اپنی حیثیت کو، اپنی قربانی کو سمجھے. آج بھی اگر نوجوان اپنی اندر ایک بیداری کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذات سے انقلاب پیدا کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی باتوں کو سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. قصہ اصحاب کہف کا آگے چلتا رہے گا، اور جو قصہ آیتیں چلتی رہے گی اس کے ساتھ نصیحت کی باتیں بھی چلتی رہے گی. جتنی باتیں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے جمعرات کو آپ کے لیے آپ کو اعلان کیا تھا صدقے کے متعلق کہ جس طریقے سے کورونا وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ہم سب کو اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے راستے میں اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ اور خیرات کرنے کی ضرورت ہے. آدمی جب صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو اللہ بلاؤں کو ٹالتے ہیں. پہلے زمانے میں تو معمول ہوا کرتا تھا کہ جب بھی کوئی آندھی آئی، طوفان آیا یا کوئی بھی اپنی حالت سے